غزہ جنگ بندی معاہدہ تو ہو گیا، اس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے وہ نہایت افسوسناک ہے. لاشیں برآمد ہو رہی ہیں اور غزہ کا جو منظر ہے وہ بالکل ایک ملبے کی طرح پڑا ہوا ہے، اور ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید دوبارہ سے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے. بخاری صاحب، جو منظر وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 10,000 کے قریب لاشیں بھی ملبے کے نیچے موجود ہیں، اور ملبہ ایون اٹھانے کے لیے بھی شاید 21 سال جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 12 ارب ڈالر کی رقم خرچنی پڑے گی اور پھر شاید غزہ کی صورتحال. دیکھیے اس وقت غزہ کی صورتحال جو ہے وہ انسانیت کا منہ چڑھا رہی ہے. بالکل ایسے وہ یہ تمام بڑے بڑے ملک جو چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسیز کے، ان کے اوپر ایک پھٹکار کی طرح سے غزہ کی صورتحال ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جھگڑا وہاں یہ چل رہا ہے کہ نا ہو ول گورن غزہ. مجھے تو اس سوال پر بھی بہت حیرت ہے. وہ بے غیرت نیتن یاہو صاحب اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو میں ان کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے زیادہ غصہ اور ریاکشن میرا جو ہے وہ محمود عباس کے اوپر ہے، جو فلسطینی اتھارٹی کے لیڈر ہیں. یعنی یہ اچانک یہ کہاں سے نکل آئے ہیں بل میں سے؟ پوری اس غزہ کی لڑائی میں تو کہیں تھے نہیں وہ. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی کہ یہ معاہدہ جنگ بندی کا کس کے درمیان ہوا ہے؟ بالکل اسرائیل اور حماس کے درمیان. تو ہو ول گورن غزہ؟ حماس. اس کو کیسے ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں وہ؟ کیسے اس کے بارے میں چمگوئیاں ہو سکتی ہیں؟ مجھے اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اب یہاں سے تو سمیٹ لیا اس لیے کہ انٹرنیشنل جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی مجبوریاں ہیں، لیکن وہ اب دوسرے علاقوں میں گھس رہا ہے، چاہے وہ جنین ہے، چاہے وہ رام اللہ ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک ہے. وہاں اپنی کاروائیاں اس نے شروع کر دی ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک امریکہ سمیت ہیں، یہ کیا اس کو اس مزید نسل کشی کے پروسیس سے روکیں گے یا نہیں؟ اگر نہیں روکیں گے تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس نے امریکہ کو تو سبق پڑھا دیا ہے. بالکل، اور سبق بھی پڑھایا، ایون سروے بھی کیا ایسا گیا ویسا سبق پڑھایا. میں آپ کو ایک ایمانداری سے بات بتاؤں، میں نے کہا بھی تھا ربی سے کہ وہ فوٹیج دکھائیے گا. غزہ سے زیادہ بدتر قبرستان لگ رہا ہے وہ لاس اینجلس جس کو کہتے تھے، جہاں پر بلینز اور ٹریلینز کے لوگ جو ہیں مالک تھے. منظر دیکھیے ذرا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رعایت سے کون بچائے گا ان کو؟ تو یہ وقت ہے کہ ابھی بھی وہاں پر مزید تباہی کو روکا جائے. دوسری طرف جو ہے ایران کے حوالے سے بھی بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. کیا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے؟ کیا اس کی قوت ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ ریئیکٹ کرے؟ تو ایک وضاحت تو ایران کے نائب صدر نے دی ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہم نے بم بنانا ہوتا تو ہم بہت پہلے بنا چکے ہوتے. تو اس سے دو اشارے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران نیوکلیر بم بنانا نہیں چاہتا، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس کیپیسٹی بہت پہلے سے موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو بنا لے گا. جی بالکل. یہ بھی ایک وارننگ سگنل ہے کہ انڈرمائن مت کرے ایران کو. ایران از ناٹ اے ویک کنٹری. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ ویک ہوتا تو اب تک امریکہ جو ہے ہڑپ کر گیا ہوتا اس کو، اسرائیل اس کے اوپر چڑھ دوڑا ہوتا. اور ایک اور بات جو اس حوالے سے کرنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک سروے ہوا ہے امریکہ میں، جی بالکل، جس کا تذکرہ ہم نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. جیسا میں نے اکثر کہا ہے اپنے پروگراموں میں کہ حکومتیں شاید ابھی نہیں بدلی ہیں، ان کے چینج آف ہارٹ نہیں ہوا ہے، لیکن لوگ جو ہیں ان ممالک کے ان کے اندر ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے ان سپورٹ آف دا پیلسٹینینز. یہ سروے یہ کہتا ہے کہ ہر 5 میں سے 1 ووٹر جو ہے وہ حماس کا حامی ہے. بالکل. دس از اے ہیلیریس سچویشن. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل 21% بتایا جا رہا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حق میں رائے دیتے ہیں، اور رجسٹرڈ امریکن ووٹرز ہیں جو کہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر 1 سال پہلے کا منظرنامہ دیکھا جائے تو مختلف تھا، اس میں تب 16% رجسٹرڈ ووٹر نے حماس کے حامی تھے، لیکن اب جو ہے وہ 21% ہو گیا. تو یہی بہت بڑی بات ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.